الیکشن کب تک ایکسپیکٹڈ ہیں؟ عام انتخابات ہر دفعہ پوچھتی ہوں آپ سے. جو سب سے اہم سوال ہے وہ اب آپ نے پوچھا ہے، اتنا وقت ضائع کر دیا الیکشن کمیشن پہ. وہ اپنا الیکشن جو ہے اپریل میں چاہتے ہیں نواز شریف صاحب. دیکھیے، دو آدمی زیادہ میٹر کرتے ہیں، لیکن ان کا بس نہیں چل رہا نواز شریف صاحب کا، اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ کہ ہم بے بس ہیں الائز کی وجہ سے. عمران خان چاہتے ہیں اکتوبر میں. اب نہ اپریل اس کے لیے موزوں وقت ہے، نہ اکتوبر موزوں وقت ہے. اکتوبر میں کپاس کی بوائی ہو رہی ہوتی ہے، اور دیہات کے آدھے ووٹ دیہات کے ہیں، اور اس میں سے کوئی یعنی کل آبادی کا 10-15% اور دیہات کی آبادی کا کوئی ایک تہائی بعض اوقات اس کے فگرز تو نہیں ہیں، اندازہ کیا جا سکتا ہے تھوڑا سا. وہ مصروف ہوں گے اکتوبر میں کپاس کی بوائی میں، اور اپریل میں گندم کی کٹائی میں مصروف ہوں گے. تو الیکشن کے لیے موزوں ترین وقت تو فیبرری ہے. فیبرری زیادہ سے زیادہ اینڈ آف فیبرری. مارچ میں بھی بعض جگہ پہ سندھ میں گندم پک جاتی ہے. تو اکتوبر میں تو بالکل ہی موزوں نہیں ہے. نومبر میں ہو سکتے ہیں، لیکن اندازہ یہ ہے کہ الیکشن نومبر میں اگر نہیں ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ بھی لیٹ ہو گئے تو فیبرری میں ہو سکتے ہیں، اپریل تک نہیں جا سکتے. ان کو پس پردہ رابطے کیے جا رہے ہیں الیکشن کرانے کے لیے. اور پرویز خٹک صاحب ہیں، ادھر اسحاق ڈار سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بڑے میاں جو ہیں، بڑے میاں صاحب، وہ تو بیچارے جو ہیں ان کی یادداشت اب اتنا کام نہیں کرتی. ویسے تو شہباز شریف صاحب کی یادداشت بھی کام نہیں کر رہی، آپ نے دیکھا. حالانکہ ان کی میموری بہت اچھی، ایکسیلنٹ میموری تھی، کام نہیں کر رہی. وہ تقریر کرتے کرتے بیچ میں پوچھتے ہیں وہ شعر کیا تھا، اور پھر وہ انہیں شعر بالکل یاد نہیں آتا، اس کا آدھا مصرع بھی یاد نہیں آتا. واقعہ بیان کرتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ عمران خان نے ایجیٹیشن کب کیا تھا، 2018 وہ کہہ رہے تھے. تو بہت شدید دباؤ کی حالت ہے، اور کام حکومت کر نہیں سکتی. الیکشن ناگزیر ہیں، کوئی چارہ نہیں ہے الیکشن کے سوا. اس وقت IMF سے معاملات کرنے ہیں، دوسرے ملکوں سے کرنے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں. بے یقینی سب سے بڑا مرض تو جو معیشت کو لا کے وہ بے یقینی کا. تو الیکشن زیادہ نہیں ملتوی ہو سکتے اگر وہ مانیں گے. دیکھیے، زرداری صاحب رکاوٹ ہے اس میں، مولانا فضل الرحمان رکاوٹ ہے، اس لیے کہ انہیں اپنا مستقبل بہت مخدوش نظر آتا ہے. صحیح. تو مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کہ ایک آدھ دلائی انہیں چھوڑ کے چلا جائے گا. وہ کیا مشکل کام ہے؟ کہیں سے ایک ٹیلی فون جائے گا، کہیں سے کوئی یقین دہانی کرائے گا، وہ چھوڑ دیں گے. الیکشن تو جلدی کرانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کنسنسس کے ساتھ ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ابھی آپ نے معیشت کی بھی بات کی. ارون صاحب، چودھری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے سیاستدانوں کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا تمام تر خرابی کا، چاہے وہ کسی بھی سطح پر ہو. یہ ان کی رائے ہے، ٹھیک ہے. آپ ان کی رائے پہ سیاستدان تو ذمہ دار نہیں، ہم سب جانتے ہیں، بے شمار لوگ ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو طارق بشیر چیمہ صاحب ارون صاحب بات کر رہے ہیں، ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آج تک میں نے ان کو روکا ہوا تھا کہ خاندان کا اور پارٹی کا بٹوارا نہیں ہونا چاہیے، مگر آغاز پرویز الہی صاحب کی طرف سے ہو گیا. انہوں نے کیا روکا ہوا تھا؟ وہ اس پوزیشن میں یہ ایک خاندان کی پارٹی ہے، تو طارق بشیر چیمہ صاحب کا کیا عمل دخل ہے اس میں؟ اتنا زیادہ تو نہیں ہے. وہ ایک MNA کی سیٹ ہے جو انہوں نے PTI کے ووٹوں سے جیتی ہے. آپ کا خیال ہے طارق بشیر چیمہ صاحب کے اپنے ووٹ اتنے ہیں کہ وہ جیتے؟ وہ کسی پارٹی کی مدد سے جیتتے ہیں، اور ان کے تو شاید ہی کوئی ایک آدھ سیٹ بھی نہ جیت سکتے اگر PTI ان کے ساتھ نہ ہوتی. ایک آدھ شاید جیت لیتے، 2 جیت لیتے. تو یہ پنجاب اسمبلی کی 10 سیٹیں اور قومی اسمبلی کتنی ہیں، وہ تو PTI کے ووٹوں سے جیتے ہیں. ان کا کوئی اتنا بڑا کردار نہیں ہے. دراصل ان کا کردار جو ہے وہ تو خرابی پیدا کرنے میں زیادہ ہے. دیکھیے چودھری، میں یہ بات وضاحت کر چکا ہوں، بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا. وہ بزنس کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ پرویز الہی صاحب کرتے تھے، اور سیاست جو ہے ظہور الہی صاحب کرتے تھے. سیاست اور کاروبار کرتے تھے منظور الہی. پھر جب یہ چودھری ظہور الہی کے بعد یہ لوگ آئے میدان میں، تو سیاست بھی پرویز الہی کرتے تھے، کاروبار بھی پرویز الہی کرتے تھے. اور سیاست کچھ بنیادی طور پہ، یعنی کئی برس سے تو اب یہ صورتحال. اس سے پہلے شجاعت حسین صاحب کا ایک کردار تھا، لیکن یہ کہ وہ خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے ضروری فیصلے ان کی اجازت سے کیے جاتے تھے. تو طارق بشیر چیمہ صاحب کو سے کسی کو پوچھنا چاہیے تھا کہ
کہ 10 کے 10 ارکان اسمبلی جو یہ 9، ایک تو خود پرویز الہی صاحب کا تھا ووٹ، 10 کے 10 لوگ تو چلے گئے ان کے ساتھ، پرویز الہی صاحب کے ساتھ. تو ان کے ساتھ ہے کون؟ چودھری شجاعت صاحب کے 2 فرزندان ہیں ارجمند. تو وہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں واپس آ جائیں. واپس کہاں جائیں؟ اکثریت اقلیت کے پاس آتی ہے، اور اتنا تناسب جو ہے وہ زیادہ ہے ان کا. ٹھیک، جو جزو ہے وہ کل کی طرف جاتا ہے، صحیح، کل ٹھیک جزو کی طرف نہیں آتا. تو لوگ تو ان کی پارٹی تو ان کے ساتھ ہے، اور چودھری شجاعت صاحب کو اس حالت میں لے کے آنا، جی یہ کوئی، اب کیا اس کے لیے لفظ استعمال کیا جائے، مجھے جھجک ہو رہی ہے. یعنی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہر آدمی جو ہے اس پہ غمزدہ ہے، اور پاکستانی سیاست میں اس سے جو پہلے ہی بہت بری حالت میں تھی، بڑی خرابی بڑھ گئی ہے، پیدا نہیں ہوئی، بڑھ گئی ہے اور بڑھ گئی ہے. تو وہ چودھری شجاعت اس حال میں ہیں، وہ بول نہیں سکتے بیچارے، پڑھ نہیں سکتے. سوالوں کے زیادہ تر جواب بشیر چیمن صاحب نے دیے. جی، اب یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ موقف چودھری شجاعت کا ہے بھی یا نہیں. صحیح. تو اولاد جو ہے وہ چودھری صاحب فرماتے ہیں، اب مجھے بہت تأمل ہو رہا ہے بات کرنے میں، کہ جی میرے بیٹوں نے میری اجازت سے کیا ہے. جی، تو کیا تو بیٹوں نہیں ہے نا، چودھری صاحب کا کیا عمل دخل ہے؟ چودھری صاحب کی تو صحت ایسی نہیں ہے، جب وہ ایک آدمی حرکت ہی نہیں کر سکتا، زیادہ لوگوں سے مل ہی نہیں سکتا، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا. تو ان کا تو کردار میں ایک آدمی جو بستر پہ لیٹا رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور جو حرکت نہیں کر سکتا، مکالمہ نہیں کر سکتا، تو یہ فطری ہے کہ اس کا کردار محدود ہو جائے. وہ تو علامتی کردار تھا ان کا. صاحبزادوں کا اختلاف تھا، ٹھیک ہے، وہ پہلے ہی اپنے راستے الگ کر لیتے اگر انہیں مونس صلاحی سے اختلاف ہے. لیکن مونس صلاحی جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اکثریت ان کی ہے، پی ٹی آئی کی ہے. جی، صرف یہ اکثریت اس اعتبار سے نہیں کہ وہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، بلکہ اگر الیکشن لڑنا ہے تو کس کی مدد سے لڑیں گے؟ نون لیگ میں جائیں گے. نون لیگ نے ٹکٹیں دے گی، نون لیگ کی ٹکٹیں تو نہیں لے سکتا خاندان، اور اگر لیں گے تو بہت بری حالت ہوگی. اور وہ کوئی انہیں ووٹ دیں گے، وہ اگر ٹکٹ دے بھی دیں تو وہ کہیں گے یہ الائنس کر لیں، سیٹیں خالی چھوڑ دیں. تو اپنے لوگوں کو میسج دیں گے نہیں. آپ دیکھ لیں گے، ہے تو اندازہ ہی، یقین سے تو حتمی 100% یقین سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ان کے صاحبزادے نہیں الیکشن جیت سکیں گے، اور اتنے کم ووٹ ہوں گے کہ لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے. بھائی پہلے بھی پی ٹی آئی کے ووٹوں سے جیتے، اور اب تو پی ٹی آئی کے ووٹ اتنے بڑھ گئے ہیں، میرا اندازہ ہے کہ 52-53% کے قریب ہیں اوور آل. چودھری شجاعت صاحب مائنس ہو چکے قاف لیگ کے اندر سے ہارون صاحب، یا ابھی کچھ باقی ہے؟ بھائی انہوں نے نکال دیا نا، جس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہی پارٹی ہوتی ہے. یہ سمجھ لیجئے 2 گروپ ہو گئے، اور گروپ کیا، چھوٹا گروپ تو کبھی زندہ رہتا ہی نہیں ہے. پاکستانی روایت تو یہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب یہ کہا جا رہا تھا آج پریس کانفرنس میں بھی بار بار کہ وہ بانی ہیں پارٹی کے، ان کو صدارت سے ایک تو ہٹایا نہیں جا سکتا، اور دوسرا چودھری شجاعت صاحب نے کہا کہ وہ پارٹی آئین کے اندر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. تو کر لینا تبدیلی، جو مرضی کریں. جب ان کے ساتھ لوگ ہی نہیں ہیں، میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ وہ کس کے ووٹوں سے جیتیں گے. الیکشن لڑیں گے تو کون انہیں ووٹ دے گا؟ نون لیگ والے انہیں ووٹ دیں گے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟